وہ شعر جہاں زمین اور آسمان ایک دوسرے کے قریب محسوس ہوتے ہیں، وہ مقدس زمین جہاں اللہ کے محبوب نے قدم رکھے، جہاں اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئی، جہاں قرآن کی آیات نازل ہوئے، جہاں سے نور اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں مدینہ منورہ کی اس تاریخی و روحانی دنیا میں، جسے سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر، تاریخ، تقدس اور معجزات کی سرزمین۔ مدینہ کا قدیم نام یثرب، اسلام کے ظہور سے پہلے مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا زرعی علاقہ تھا، کھجوروں کے باغات، چھوٹے قبیلے اور پانی کی چند چشمے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہی یثرب بعد میں مدینہ النبی بننے والا تھا۔ مدینہ کے دو بڑے قبائل، یثرب میں دو بڑے عرب قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ دونوں میں آپس کی جنگیں 100 سال تک چلتی رہی۔ دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ پورا شہر بے سکونی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ ایک ایسے رہنما کی تلاش میں تھے جو انصاف کرے، سب کو جوڑ دے اور ظلم کا خاتمہ کر دے۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ رسول اکرم کی آمد کا منتظر تھا۔ جب مکہ میں اعلان نبوت ہوا تو مدینہ کے کچھ لوگ حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ان کے دل نوری ہدایت سے روشن ہوئے۔ وہ مدینہ واپس گئی اور اسلام کی دعوت پھیلانے لگے۔ اگلے سال پھر 12 لوگ بیعت کرنے آئے، پھر 70 لوگ، اور یوں راستہ ہجرت کے لیے ہموار ہوتا گیا۔ مکہ میں مسلمان شدید ظلم سہ رہے تھے۔ اللہ کا حکم آیا کہ مدینہ ہجرت کرو۔ ایک ایک کر کے صحابہ مدینہ پہنچنے لگے۔ مدینہ والوں نے مہاجرین کو سینے سے لگائے۔ انصار اور مہاجرین کی یہ محبت قیامت تک مثال رہے گی۔ ہجرت مدینہ وہ لمحہ جس نے تاریخ بدل دی، اور پھر وہ بابرکت لمحہ آیا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف سفر کیا۔ غار سور میں 3 دن دشمنوں کی تلاش اور پھر حفاظت کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر۔ جب حضور مدینہ پہنچے تو بچوں، عورتوں اور مردوں نے سڑکوں دونوں جانب کھڑے ہو کر نعت پڑھی۔ مدینہ کی گلیاں آج بھی اس آواز کی گونج سناتی ہیں۔ مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اینٹیں اٹھائی، صحابہ کے ساتھ کام کیا اور دنیا کے سب سے بابرکت جگہ کی بنیاد رکھی۔ یہی نمازیں پڑھی گئی، فیصلے کیے گئے، قرآن کی آیات نازل ہوئی اور اسلام کا مرکز قائم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت قائم کی، ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے۔ انصار نے اپنی زمین، مال، گھر، سب کچھ مہاجرین کے ساتھ بانٹ دیا۔ دنیا میں ایسا نظام کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مدینہ صرف عبادت کا شہر نہیں تھا، یہ اسلام کے دفاع کا مرکز بھی تھا۔ یہی سے غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر جیسے تاریخی معرکے لڑے گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بار بار فتح سے نوازا اور کبھی کبھی شکست میں۔ مدینہ میں قرآن کی کئی اہم سورتیں نازل ہوئی، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، جن میں نظام زندگی، معاشرت، تجارت، انصاف اور ریاستی اصولوں کا بیان ہے۔ یوں مدینہ دنیا کی پہلی اتنی بڑھ گئی کہ پورا شہر بے سکونی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ ایک ایسے رہنما کی تلاش میں تھے جو انصاف کرے، سب کو جوڑ دے اور ظلم کا خاتمہ کر دے۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ رسول اکرم کی آمد کا منتظر تھا۔ جب مکہ میں اعلان نبوت ہوا تو مدینہ کے کچھ لوگ حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ان کے دل نوری ہدایت سے روشن ہوئے۔ وہ مدینہ واپس گئی اور اسلام کی دعوت پھیلانے لگے۔ اگلے سال پھر 12 لوگ بیعت کرنے آئے، پھر 70 لوگ، اور یوں راستہ ہجرت کے لیے ہموار ہوتا گیا۔ مکہ میں مسلمان شدید ظلم سہ رہے تھے۔ اللہ کا حکم آیا کہ مدینہ ہجرت کرو۔ ایک ایک کر کے صحابہ مدینہ پہنچنے لگے۔ مدینہ والوں نے مہاجرین کو سینے سے لگائے۔ انصار اور مہاجرین کی یہ محبت قیامت تک مثال رہے گی۔ ہجرت مدینہ وہ لمحہ جس نے تاریخ بدل دی، اور پھر وہ بابرکت لمحہ آیا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف سفر کیا۔ غار سور میں 3 دن دشمنوں کی تلاش اور پھر حفاظت کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر۔ جب حضور مدینہ پہنچے تو بچوں، عورتوں اور مردوں نے سڑکوں دونوں جانب کھڑے ہو کر نعت پڑھی۔ مدینہ کی گلیاں آج بھی اس آواز کی گونج سناتی ہیں۔ مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اینٹیں اٹھائی، صحابہ کے ساتھ کام کیا اور دنیا کے سب سے بابرکت جگہ کی بنیاد رکھی۔ یہی نمازیں پڑھی گئی، فیصلے کیے گئے، قرآن کی آیات نازل ہوئی اور اسلام کا مرکز قائم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت قائم کی، ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے۔ انصار نے اپنی زمین، مال، گھر، سب کچھ مہاجرین کے ساتھ بانٹ دیا۔
دنیا میں ایسا نظام کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مدینہ صرف عبادت کا شہر نہیں تھا، یہ اسلام کے دفاع کا مرکز بھی تھا۔ یہی سے غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر جیسے تاریخی معرکے لڑے گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بار بار فتح سے نوازا اور کبھی کبھی شکست میں۔ مدینہ میں قرآن کی کئی اہم سورتیں نازل ہوئی، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، جن میں نظام زندگی، معاشرت، تجارت، انصاف اور ریاستی اصولوں کا بیان ہے۔ یوں مدینہ دنیا کی پہلی